رینجرز کے ذریعے کالعدم ٹی ایل پی سے نمٹنا یہ بہترین راستہ ہے. اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اگر سخت کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے ملکی سطح پر اثرات کیا ہوں گے اور سیاسی سطح پر اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں مریم، میں ہمیشہ اس پروگرام میں ایک بات یہ کہتا رہا ہوں کہ قانون کی بالادستی پاکستان میں ایک بڑے ایشو کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور یہ صورتحال ابھی طاری نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر کمپرومائز پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کہ اگر قانون اور آئین کی بالادستی کی بات تو ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، ان کے آئین، ان کے منشور ہر چیز میں شامل ہے. اور احتجاجی سیاست میں ہم نے جرنلزم میں دیکھا ہے کہ احتجاجی سیاست میں بنیادی رول جو ہوتا ہے وہ انتظامی مشینری کا ہوتا ہے. اور میں ایسے بڑے اچھے انتظامی افسران کو، پولیس افسران کو جانتا ہوں جن کے روٹس ان مذہبی جماعتوں کے اندر تھے، احتجاجی پروگرام کرنے والوں میں سے تھے، اور وہ معاملات بہت حد تک طے کر لیا کرتے تھے. چیزیں طے ہوتی تھی کہ آپ یہاں تک جائیں گے، یہاں تک نہیں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے. یہ معاملہ تو لاہور کا تھا، یہ معاملہ اسلام آباد تک کیوں پہنچا؟ لاہور کے اندر وہ 2 روز تک بیٹھے رہے اور کسی نے ان سے بات چیت کرنا گوارا نہیں کیا. اور مجھے یاد پڑتا ہے جب لاسٹ ویک ہم پروگرام کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا، آپ نے پوچھا کہ یہ حل ہو جائے گا، میں نے کہا خدا کرے کہ یہ حل ہو. 3 دفعہ کہنے کے بعد میں نے کہا تھا، لیکن حل نہیں ہوا، اس لیے کہ جنہوں نے حل کرنا تھا ان کی، اب میں رٹ کی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اسلام آباد تک کیوں پہنچا. البتہ سلامتی کے اجلاس میں دیکھیں، میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اعلامیہ آیا ہے یہ بڑا بھرپور اعلامیہ ہے. اور اندر کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، اگر وزراء کے بیان دیکھیں یا آج آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تو یہی تھا کہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے. اور ایک فکرہ ہم جب سے پیدا ہوئے سن رہے، قانون کی بالادستی، ریاست کی ریٹ پہ جو اثر انداز ہوگا. بھائی یہ بھی تو قوم کو بتائیں کہ یہ ریاست کی ریٹ کمپرومائز کیسے ہوتی ہے، یہ اس طرح کے جتھے کس طرح آ کے رون دیتے ہیں ساری بات. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو اعلامیہ آیا ہے اس میں پھر مذاکرات کے آپشن کی بات کی ہے. اور میں جتنا میرا صحافتی تجربہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی لوگ قوت کی بات کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے قوت کا استعمال کرنا ہوتا ہے وہ سیاسی آپشن کی بات کرتے ہیں. وہ انہوں نے ماضی کے اندر بھی ایسی صورتحال طاری ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ ایک پریس ریلیز آئی تھی کہ اس طرح طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے. جب ماضی کے اندر یہ وہاں پر گئے تھے، اب بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے اگر حکومت کے اندر اہلیت ہے. دیکھیں، شیخ رشید صاحب کا رات میں سن رہا تھا، کتنی امبیرسمنٹ تھی ایک ٹی وی چینل پہ کہ وہ جب کویسچن کہ بات یہ کہ مذاکرات ہی بہترین حل ہوتا ہے. اور حکومتوں کی یہ جب ہم کہتے ہیں نا طاقت اور قوت کا استعمال، کہ طاقت اور قوت کا استعمال حکومت کی مضبوطی نہیں ہوتی، یہ دراصل ان کی کمزوری ہوتی ہے. اس سے پہلے ہی سیاسی لوگ مسئلے کا سیاسی حل نکال لیتے ہیں. اب صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ حکومت نے اپنی رٹ کو، ریاست کی رٹ کو مقدم رکھنا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں. بات یہ کہ ہم میں ایک ذمہ دار سٹیٹ ہیں اور ہونا چاہیے. اور اس کا تاثر کس طرح ہوگا کہ آپ قانون کی بالادستی اور آئین کی حاکمیت کو یقینی بنائیں. مجھے تو یہ ڈر پڑ گیا. دیکھیں، بات یہ کہ رینجرز جو ہیں، رینجرز یہ جو پبلک کے ساتھ کراچی کے اندر بہت سالوں کے بعد انہوں نے وہاں پر گرفت کیا ہے. کراچی کے حالات کا ذمہ دار کون تھا؟ کراچی کے اندر قانون کو پامال کون کر رہا تھا؟ یہ بوری بند لاشیں، یہ بتہ مافیا، یہ کیوں کر تھا؟ اور یہ یہاں پر صورتحال کیوں طاری ہوئی ہے کہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین حل وہی ہے جو آج قومی سلامتی کمیٹی نے تجویز کیا ہے کہ ہم پھر مذاکرات کریں گے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دیکھیں، بات یہ کہ اگر حکومت اس پہ پریشان ہے جو صورتحال ہے، کبھی ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں نا وہ اپنی قوم سے نہیں لڑتے، وہ یہی تجویز کرتے ہیں کہ جی کوئی اس کا ممکنہ حل نکالا جائے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جیسے انہوں نے کہا جی کہ آج رات ہمارے مذاکرات ہوں گے، پوری سنجیدگی سے یہ بات اور بروقت کیا ہوا اقدام ہی نتیجہ خیز ہوتا ہے. ایک ہفتہ پہلے جب یہ یہاں پر معاملہ لاہور کا تھا، پہنچ گیا اسلام آباد تک، اور اب خود یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان کی تصویر اچھی نہیں جا رہی. تو اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ تو جو آپ نے کرنا ہے، آپ کی حکمت عملی کیا تھی، آپ نے کہاں پر بیٹھ کے غور و غوض کیا، آپ کے لوگوں نے، آپ کی انتظامی مشینری نے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، انتظامی مشینری اس دل جمی سے کام نہیں کر رہی جس دل جمی سے انہیں کرنا چاہیے. پولیس افسران کے روٹس ہوتے ہیں، انتظامی افسران کے تعلقات ہوتے ہیں پارٹیز کے اندر، اور وہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. یہ ساری صورتحال یہاں سے نکال کر آگے کی ہر ضلع مطمئن ہوتا جا رہا ہے جی ہماری جان چھوٹی. اس طرح جان نہیں چھوٹتی. یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے.
اور حکومت کی ساکھ کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا سیاسی حل ہی کارگر ہوگا. خون خرابہ کبھی جو اچھے نتائج پیدا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے، لیکن ڈاکٹر صاحب شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ ٹی ایل پی کی اس طرح کے لانگ مارچ یا دھرنوں کی یہ چھٹی کوشش ہے، اور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جب بھی ایسے دھرنے دیے گئے ہیں اس کالعدم جماعت کی جانب سے، اس کو روکنے یا ختم کروانے کے لیے حکومت وقت کو پسپائی اختیار کرتے دیکھا گیا ہے. اس وقت آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو دوسری طرف اگر لچک نہیں دکھائی جا رہی، وہ احتجاج ضد میں تو نہیں بدل گیا اور حکومت کا انہیں ہینڈل کرنے کا طریقہ درست ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسائل دونوں طرف ہیں، یعنی غلطیاں آپ کو دونوں طرف ملتی ہیں. ان کی طرف سے بھی غیر ضروری ضد ہے. ٹی ایل پی کی بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ وہ ایک ایسی کاز ہے جس پہ کسی کو شک نہیں ہے. یعنی یہ پروجیکٹ کرنا کہ صرف ٹی ایل پی کو اس کاز کا فکر ہے، یہ درست نہیں ہے. وہ کاز ہر جو بھی پاکستان کا مسلمان شہری ہے اس کی وہ کاز ہے، اس کا وہ احترام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے تشدد کا استعمال کرنا درست نہیں، یہ ہم کبھی درست نہیں سمجھتے. تشدد کسی مقصد کے لیے بھی استعمال ہو، یہاں ایک مذہبی ریفرنس سے استعمال ہو رہا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے استعمال ہو، جو تشدد ہے وہ جائز نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے ایک سویلائزڈ معاشرہ چلانا ہے، ایک جمہوری معاشرہ چلانا ہے، تو اس میں سب سے بڑی ضرورت ہے ٹالرنس کی اور عدم تشدد کی، کیونکہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے. آج اگر ایک تنظیم کرتی ہے تو کل کو کوئی اور کر سکتا ہے، حکومت کر سکتی ہے، حکومتیں بھی بعض دفعہ تشدد کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ راستہ درست نہیں ہے. کاز ایسی ہے جس پہ تمام مسلمان ایگری کرتے ہیں، کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں کرتا اس کاز کو، پھر بھی یہ کاز سے کر رہے ہیں. دوسرا اس میں میرے نزدیک جو ہے نا، اب ماضی میں غلطیاں کی ہیں ہمارے ریاست کو کہوں گا میں، کیونکہ ہم اس قسم کے گروپ سے 1990 سے ڈیل کر رہے ہیں. تو سبق کیوں نہیں سیکھا ہم نے ماضی سے؟ سبق اس لیے نہیں سیکھا کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ ہے جس کو پنجابی کی فریز ہے ڈنگ ٹپاؤ. آج کا دن نکل جائے، ابھی تو معاملے کچھ بھی نہیں ہیں، بس چپ کر جاؤ، دیکھو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. آپ ٹالتے ہیں. دیکھیے بڑا سمپل سی ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے لاہور سے جب یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو ان کے پاس کیا انٹیلیجنس رپورٹیں نہیں آئی تھیں؟ دیکھیں نا، اگر انٹیلیجنس رپورٹیں نہیں آئیں تو وہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، تو ان کے کان کھینچو. اگر انٹیلیجنس کی رپورٹیں آئی ہیں تو اس پہ آپ سو کیوں گئے؟ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی معاملے کو شروع کرنے سے پہلے ڈیل کریں. جب آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس مل رہی ہیں، اگر ملی ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن انٹیلیجنس کی بیسس پہ انٹیلیجنس کی رپورٹیں ملتی ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ فوکس، اس تنظیم پہ فوکس ہوگا کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ پلان کر رہے ہیں. اس